اللہ کے فضل سے میں نے عین جوانی کے اندر 17-18 سال کی عمر میں حزب البحر کے چلے ہر سال کیے. ایک وقت ایسا آیا حزب البحر ایسی زبان پہ کہ ایک دن میں 365 ایک دن میں. اب بھی کئی بے شمار ہیں، میں نہیں، اب بھی ہیں، مجھے ملے ہیں، اس مجمع میں بیٹھے ہیں جو ایک دن میں 365 پڑھ لیتے ہیں. میں کون سا کوئی باکمال انسان ہوں؟ وہ تو جذبوں کی بات ہے، روزے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. اور یہ نہیں ہے 24 گھنٹوں میں. مجھے ایک درویش نے فرمایا حزب البحر کا جمال دیکھنا چاہتا ہے کمال. میں کہا ہاں. کہ فلاں سفر کر. میں نے سفر کیا. کہا سفر مشقتوں والا کرنا، سہولتوں والا نہ کرنا. میں نے کہا ٹھیک. میں ایک بس پہ گیا، رات ہو گئی تو میں نے ہوٹل تلاش کی. 15 روپے پہ مجھے چارپائی ملی رات کو ٹھکانے کے لیے. کوئی تکیہ وغیرہ نہیں تھا، اور چارپائی کی جو پائنتی تھی وہ بجلی کی موٹی تاروں سے کسی ہوئی تھی. وہ چارپائی ڈھیلی ہوتی تو تار کھینچتے تھے، تار ٹوٹتی تھی، ربڑ کے اندر سے نکل کے کانٹا بن جاتی تھی. سمجھ آئی نہیں آئی؟ بجلی کی تاریں تھی نا، اس میں باریک باریک تاریں ہوتی ہیں، ان باریک تاروں سے مل کے بجلی کی تار بنتی ہے موٹی. انہوں نے پائنتی کی جگہ پہ وہ تار لگائی ہوئی تھی. ادھر کروٹ بدلتا تھا تو تار چپ جاتی تھی، شی نکلتی تھی. ادھر کروٹ ساری رات یوں 15 روپے دے کے گزری. صبح کہیں سے 2-3 روپے کا کھانا ناشتہ کیا. ایک ویگن تیار تھی، فلاں جگہ جا رہی، اس میں بیٹھا. ویگن نے سفر کیا، آگے اس نے چھوڑا. اب آگے جانا تھا، حکم تھا مشقتوں کا سفر کرنا ہے. آگے ایک ہائیسٹ تھی نہ، ایک ڈالا تھا جس میں جانور، اس میں اوپر چھت پہ جگہ ملی. اس نے کہا بھائی خواتین نیچے بیٹھیں گی، مرد اوپر بیٹھیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اوپر جگہ ملی، اوپر بیٹھا ٹانگیں لٹکا کے، پاؤں لٹکا کے. اب سفر جاری ہے. اس نے ایک جگہ چھوڑا، پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سڑک جا رہی اس درویش کی مزار پہ. میں وہاں گیا اور میں نے وہاں جا کے حزب البحر پڑھی. مجھے انہوں نے فرمایا یہ درویش بہت بڑے عامل ہیں، اور عملوں کے بھی اس میں ایک حزب البحر بھی ہے. حزب البحر کے عامل ہیں. جب تو حزب البحر پڑھے گا، اور اگر واقعی تو نے پڑھا ہوا ہوگا، تجرباتی ٹیسٹ لے رہے ہیں چلے میں، اگر تو نے واقعی حزب البحر کی ہے اور درد، یقین، اعتماد، اعتقاد مجاہدے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اگر تو نے مجاہدے کے ساتھ پڑھی ہوگی، یہ حزب البحر تیرے ساتھ خود پڑھنا شروع کر دیں گے، ان کو اتنی محبوب ہے. اور اگر تو نے مجاہدے کمال توجہ کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ نہیں پڑھی ہوگی تو بس ٹھیک ہے، اللہ صاحب قبر کو، صاحب مزار کو حزب البحر سنا دے گا، پر تو نہیں سن سکا کہ یہ تیرے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اب آگے سنیں، درود پاک پڑھ. میں نے جا کے حزب البحر پڑھی. اب سمجھ آئی انہوں نے مجھے قربانیاں کیوں کروائی تھی. مثلا میں کوئی گاڑی لے لیتا، یا کسی کی گاڑی ہوتی یا میری ہوتی، گاڑی میں سہولت سے شیشے بند ہیں، لاجواب گیا، گاڑی کا دروازہ دھوم دھماکے سے ہوا، اور میں ڈاؤن ڈاؤن کرتا ہوا وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچتے ہی جناب میرے ساتھ جائے نماز ہے، اور میں خشوع و خضوع سے سمٹ کے بیٹھا. پر گل نہیں بڑھنی، بات نہیں بننی. پہلے ایک ویگن کا سفر، بس پرانی تھی، ہر تیسرے قدم پہ تو رک جاتی تھی، دور سے بندہ ہاتھ کھڑا تھا بس رک جاتی تھی. اس نے رات کو آ کے پہنچایا. آگے کہانی ختم. 15 روپے کرائے پہ رات کو چارپائی ملی، جس کے سرہانہ تکیہ تھا نہیں. پاؤں کی طرف سارے کانٹے ہو گئے ہوئے تھے، پیتل کی تاروں کے سارے کانٹے. آگے پھر کہانی آگے چلتے چلتے جب میں وہاں جا کے بیٹھا اور میں نے اول آخر درود پاک پڑھا اور حزب البحر پڑھنی شروع کی. سچ پوچھیں ابھی یاد ہی نہیں پڑی تھی، مجھے میرے ساتھ آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں، کوئی اور بھی پڑھ رہا. میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کہا کون آ گیا؟ کوئی نہیں تھا. پھر بھی مجھے خیال نہیں آیا پڑھ. اچانک خیال آیا تجھے کہا نہیں تھا کہ ہم تیرے ساتھ پڑھیں گے؟ پھر بھی شک نہیں. بس وہ سی آوازیں آنا شروع ہو گئی. پھر میں نہیں پڑھ رہا.
میرے ساتھ کوئی اور بھی پڑھ رہا. میں نے اندر ہی اندر کہا کہ سرکار اپنا جلوہ تو دکھائیں. آپ ہیں کون؟ اپنا جلوہ تو دکھائیں. پڑھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے، بڑی خوشو سے پرانی سی ٹوٹی چٹائی پڑی تھی، اس پہ آ کے بیٹھ گئے. میرے ساتھ وہی آواز، وہی آواز ادھر سے آنا شروع ہو گئی. اب قبر کے اندر سے بند ہو گئی، مزار کے اندر سے ادھر سے آنا شروع ہو گئی. ایک دم احساس ہوا دیکھ لیں ہم ہیں. گلے لگایا، محبت کی، پیار کیا، عطا کیا، جو بھی. آپ درد اور غم کی کیفیتوں سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. ساری آسانیوں کے پیکج لے، آسانیوں کے پیکج کے ساتھ